اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین خاتم النبیین ورحمت للعالمین مولانا وسیدنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الاکرمین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الإنسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون۔ ناظرین گرامی، آج کی گفتگو میں جن نکات کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہے وہ یہ کہ انسان اپنی حقیقت کو، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے اشارہ کیا، واقعی نہیں سمجھ پاتا، اور اگر اپنی حقیقت کو سمجھ لیتا ہے تو اپنے آپ کو اس طرح خدا سے جوڑ دیتا ہے تو کہ خدا میں اور اس مخلوق میں کہ جسے انسان کہتے ہیں فاصلہ کم سے کم ہو جاتا ہے۔ اللہ اور مخلوق کے درمیان فاصلے کی آیا کوئی تشریح کی گئی ہے کہ بندہ اگر اپنے پروردگار سے قرب حاصل کرنا چاہے تو کس قدر قرب حاصل ہو؟ ہم سے تو اشاروں میں صرف اتنا کہا گیا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اور پھر آپ اس کے بعد پھر ثم دنا فتدلی، ثم دنا، اس کے بعد پھر وہ قریب ہوا، فکان قاب قوسین او ادنی، تو یہ قرب دو کمان یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا۔ یہ ایسا راز ہے کہ جسے کوئی واقعی طور سے حل نہیں کر پایا۔ قرآن نے بھی اپنی جو لفظیں استعمال کیے ہیں ان میں بھی کوئی پرفیکٹ جملہ استعمال نہیں کیا ہے کہ یہ قرب پروردگار کتنا قریب ہے یہ بندہ اپنے پروردگار سے۔ جب بندہ واقعی عبد ہو جاتا ہے تو اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ سے جب قریب ہوتا ہے تو ابھی تو بندہ اپنے آپ کو خدا کا بندہ کہتا ہے، اور جب وہ بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے تو خدا اسے اپنا بندہ کہتا ہے، اور جب اسے اپنا بندہ کہتا ہے تو یہ کہتا ہے اسری بعبدہ۔ انسان اگر بندگی کی اس منزل کے اوپر پہنچے کہ خدا اپنے بندے کو اپنا بندہ کہے، واقعی بندہ کہے، یہ منزل بہت ہی اس قرب پروردگار کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جہاں واجب اور امکان دونوں ایک دوسرے سے نزدیک نظر آتے ہیں، یعنی سارے جلوے کردگار کے اس ذات مخلوق میں جلوہ گر نظر آتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ اسے ید اللہ نصیب ہوتی ہے، اسے عین اللہ نصیب ہوتی ہے، اسے لسان اللہ نصیب ہوتی ہے۔ عین اللہ بھی وہ ہے، ید اللہ بھی وہ ہے، لسان اللہ بھی ہے، جنب اللہ بھی ہے، نفس اللہ بھی ہے۔ یہ آخر عبدیت کی وہ کون سی منزل ہے کہ جہاں الہی جلوے پروردگار عالم کے اس مخلوق کے اندر نظر آ جاتے ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہاں آنے کے بعد انسان
واقعی اپنے آپ کو پہچاننے لگتا ہے، واقعی پہچاننے لگتا ہے۔ اس سے ماں سوا انسان خود اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکتا۔ اس سے الگ ہٹ کر کے انسان اگر اپنے آپ کو پہچاننا چاہے تو نہیں پہچان سکتا، بہکا بہکا رہے گا، گمراہ گمراہ رہے گا، بے طاقتی رہے گی، ناتوانی رہے گی، کمزوری رہے گی، بزدلی رہے گی، لوگوں سے فرار کرنا اس کا شیوا بنا رہے گا۔ لیکن اگر وہ اپنے آپ کو پہچان لے تو وہ قوی ہوگا، وہ توانا ہوگا، وہ لازوال ہوگا۔ اس کے اندر جو قوت ہوگی وہ ایسی قوت ہوگی کہ جس کا احصاء نہ کیا جا سکے، وہ توانائی اس کے اندر ہوگی کہ وہ کائنات کو اپنے اشاروں کے اوپر گردش دیتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اور پہچاننے کے بعد خدا سے اپنے آپ کو متصل کر لیا تو انسان اسی منزل میں ہے کہ جس کے لیے پکارا جاتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ ہم نے بہترین طرز کے اوپر انسان کو پیدا کیا، بہترین روش کے اوپر انسان کو پیدا کیا، بہترین حالات میں انسان کو پیدا کیا، بہترین زمانے میں انسان کو پیدا کیا۔ اور کیا بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے ایسی نرالی اور بے مثال مخلوق خلق کی ہے۔ انسان اگر اپنے آپ کو نہیں پہچانتا تو یہ خود اس کی کوتاہی ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم نے اسے عقل دی ہے، اسے ہوش دیا ہے، اسے فکر دی ہے، اسے تعقل دیا ہے، قوت عقل عطا فرمائی ہے کہ وہ ساری چیزوں کو سوچے اور سمجھے۔ ان فی خلق السماوات والارض لآیات لقوم یعقلون، یہ ساری کائنات کی تخلیق اور جو کچھ اس کائنات کے اندر ہے یہ سب نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحبان عقل ہیں۔ انسان جس قدر اپنی عقل کو بروئے کار لاتا جائے گا خود شناس بنتا جائے گا، یہ خود شناسی اسے رب شناسی کی طرف لے جاتی ہے، خدا شناسی کی طرف لے جاتی ہے۔ اور یہی وہ راز تھا کہ جسے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا۔ خدا کو پہچاننے کا بہترین نسخہ خود شناسی ہے، خدا کو سمجھنے کا بہترین نسخہ یہ ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو سمجھ لے۔ جتنا انسان اپنے آپ کو سمجھتا چلا جائے گا اتنا انسان خدا شناس بنتا چلا جائے گا۔ اور یہی وہ توانائی اور قدرت ہے کہ جو پروردگار عالم نے انسان کے حوالے کی ہے، اور جس قدر اس توانائی اور اس قدرت کو انسان اپنے وجود کے اندر محسوس کرنے لگتا ہے تو یہ توانائی اسے الہی قوت سے سرشار کر دیتی ہے، الہی قوت اس کے اندر وجود میں آ جاتی ہے، الہی توانائی اس کی ذات کے اندر آ جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم جو ہے وہ خود اس کی ذات میں حلول کرے، یہ شرک ہے۔ لیکن کمال ایمان جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان پروردگار عالم کی شناخت میں اپنے آپ کو اتنا عالی مرتبہ بنا لے کہ تمام الہی جلوے اس مخلوق کی ذات میں جلوہ گر ہو جائیں، اور جب اس مخلوق کی ذات میں جلوہ گر ہو جائیں تو خدا اس ذات سے اپنے کام لینا شروع کر دے، خدا اس ذات سے اپنے کام لینا شروع کر دے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے ایسی مخلوق خلق فرمائی ہے ہمارے لیے کہ وہ عالم انوار سے عالم خاکی میں آئے ہیں، اور آنے کے بعد
انسان کامل بن کے ہماری ہدایت کرنے کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی اس بے نیازی کے ساتھ گزاری ہے کہ جس بے نیازی کا تصور کہیں اور نظر نہیں آتا، جس بے نیازی کا تصور ان کے علاوہ کہیں اور نہیں نظر آتا۔ یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جن کو اب یہ چیز ہے سمجھنے کی اور توجہ کرنے کی۔ ان کی اصل نور ہے، لیکن یہ عالم خاک میں آئے، ان کا پیکر خاکی بنایا گیا ہے، ان کا پیکر خاکی بنایا گیا اس دنیا کے لیے۔ تو اب یہ وہ تین جو وہ مٹی جس کے لیے یہ کہا گیا ہے لقد خلقنا الانسان من طین، ہم نے مٹی سے انسان کو پیدا کیا ہے۔ یہ کون سی مٹی ہے کہ جس سے ان حضرات کا پیکر بنایا گیا، جو معرفت کردگار کے نمونے ہیں، جو عظمت کردگار کے نمونے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ تین جو ہے اس تین اور اس مٹی کے لیے کہ جس کا پہلا وجود اگر اس خاکی پیکر میں آیا ہے، پہلا وجود اس خاکی پیکر میں جب آیا ہے تو شان کیا تھی کہ اس خاک میں وہ توانائی نہیں تھی کہ اس نور کو ڈھک سکے، یعنی سایہ ہی نہیں تھا۔ اور جب سایہ نہیں تھا تو اس کا مطلب تھا کہ نورانیت اتنی زیادہ تھی کہ پیکر خاکی میں یہ توانائی نہیں تھی کہ سایہ پیدا کر سکے۔ یہ ہے وہ انوار الہی، یہ ہے وہ مخلوقات کہ جن کے اوپر پروردگار عالم فخر کرتا ہے اور افتخار کرتا ہے۔ اور یہی وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جو انسان کی ہدایت کرنے کے لیے، اب یہ سوچئے کہ ان کی محبت ہم سے مانگی گئی، اور جب ان کی محبت ہم سے مانگی گئی تو شان کیا ہے؟ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہے نا؟ ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق ہوئے۔ دیکھیے عام انسانوں کا پیکر خاکی الگ مٹی سے ہے، ان ذوات مقدسہ کا پیکر خاکی الگ مٹی سے ہے، اور جو ان کی محبت اپنے دل میں اتار لیتے ہیں، یعنی ان کی محبت خداوند عالم جن کے دلوں میں اتار دیتا ہے، یہ وہی ذوات مقدسہ ہیں، یہ وہی انسان اور بشر ہیں، یہ وہی کامل انسان ہیں کہ جو فاضل طینت اہل بیت سے خلق کیے گئے ہیں، جنہیں شیعہ کہا جاتا ہے۔ اب ہم عام لوگوں کو دیکھ کر کے یہ کہہ دیں کہ صاحب ہم شیعہ ہیں اور ہم شیعہ ہیں اور ہم شیعہ ہیں، اور اپنے عمل کے اوپر کنٹرول نہ کریں اور بدعمالیوں میں چلے جائیں تو ہم شیعہ نہیں ہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام نے ایک گروہ آیا تھا آپ سے ملنے کے لیے، اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم آئے ہیں، آپ کے شیعہ ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ امام نے 2 مہینے تک ان سے ملاقات نہیں کی، ہر روز آتے تھے دروازے کے اوپر اور امام کہتے تھے ان سے کہہ دو واپس چلے جائیں۔ جب یہ رونے اور گڑ گڑانے لگے اور کہا کہ امام سے کہہ دو کہ آپ کے دوستدار آئے ہیں آپ سے ملنے کے لیے، تو امام کھڑے ہو گئے، کہا ان کو بلاؤ میرے پاس، ان کو بلاؤ میرے پاس۔ تو دوستدار الگ ہیں اور شیعہ الگ ہیں۔ امام نے فرمایا کہ تم 2 مہینے تک ہم سے جھوٹ بولتے رہے کہ تم شیعہ ہو۔ شیعہ امیر المؤمنین کا شیعہ یعنی امام حسن، امیر المؤمنین کا شیعہ یعنی امام حسین، امیر المؤمنین کا شیعہ یعنی سلمان، امیر المؤمنین کا شیعہ یعنی ابو ذر، امیر المؤمنین کا شیعہ یعنی مقداد و مالک اشتر۔ یہ ہیں شیعہ علی ابن ابی طالب، یہ ہے شیعہ علی ابن ابی طالب۔ انسان اگر اس شکل میں آ جائے اور اس پیکر میں آ جائے تو پروردگار عالم ان انسانوں کے اوپر ناز کرتا ہے، ان انسانوں کے اوپر ناز کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں ہماری بزم میں تذکرہ اہل بیت ہوتا، ہماری بزم میں،
تو پروردگار عالم معین کرتا ہے کہ اس تذکرہ اہل بیت کی محفل کا اعزاز بڑھانے کے لیے فرشتے عرش سے آتے ہیں، زمین کے اوپر اترتے ہیں، انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور جب تک یہ محفل سجی رہتی ہے ان ذکر اہل بیت کرنے والوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ پڑھیے آپ نے حدیث کے ساتھ۔ ہم اپنی حقیقت کو اگر پہچان لیں کہ ہم کس قسم کے انسان ہیں، کس قماش کے انسان ہیں، کن خصوصیات کے انسان ہیں، کن فضیلتوں کے انسان ہیں، کن صفات کے انسان ہیں، تو ہمیں گناہوں سے نفرت ہوگی، ہمیں برائیوں سے نفرت ہوگی، ہمیں فضول کاموں سے نفرت ہوگی۔ اچھا نہیں لگے گا ہمیں فضول کام کرنا، ہمیں زندگی لغو و لعب میں گزارنے میں جو ہمیں لذت محسوس ہوتی ہے، ہمیں نفرت ایک کا احساس ہوگا، ہم نفرت کرنے لگیں گے، اس لیے کہ ہم یہ سمجھیں گے کہ بھئی ہمارا ایٹیکیٹ جو ہے بلند ہے۔ ہم عام سماجی ایٹیکیٹ کو برتنے کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم وہاں جائیں اور وہاں بیٹھیں کہ جو ہمارے برابر کے لوگ ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ جو ہمارے برابر کے لوگ ہیں، جو ہمارے ہم مزاج ہیں، جو ہمارے ہم منصب ہیں، جو ہمارے ہم شعار ہیں، جو ہمارے ہم کردار ہیں، ہم ان کے پاس جاتے ہیں، اپنے سے پست لوگوں کے درمیان بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ تو اگر ہم یہ سوچیں اپنی جگہ کے اوپر کہ ہم کس قدر بلند بنائے گئے ہیں تو انسان، لیکن کس قدر بلند بنائے گئے ہیں، اور ہمیں کن ذوات مقدسہ سے جوڑا گیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین معیار کے اوپر خلق کیا گیا ہے۔ اب اس معیار کو ہمیں اس زندگی میں نہ صرف یہ کہ حاصل کرنا ہے، بلکہ اسی معیار کے اوپر باقی رہنا ہے۔ اس لیے کہ اگر اس معیار سے پست ہو گئے تو اولئک کالانعام بل ہم اضل، پست ہوئے تو جانور ہو جائیں گے، پست ہوئے تو اس سے زیادہ بھی پست ہو جائیں گے۔ یہ ہے ہماری شخصیت، اور جب ہماری شخصیت یہ ہوگی تو ہم اس بات کو محسوس کریں گے اور اس بات کی طرف متوجہ ہوں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حر نے کیا محسوس کیا تھا کہ جو حسین کی طرف چلا آیا؟ اسے دنیاوی اعتبار سے کس چیز کی کمی تھی کہ جسے جو اس کے اندر نہیں تھی؟ کس چیز کی کمی تھی؟ مادی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، مال بھی تھا اس کے پاس، سرداری بھی تھی اس کے پاس، منصب بھی تھا اس کے پاس، خاندان کی عزت بھی تھی اس کے پاس، شرافت بھی تھی اس کے پاس، دنیاوی توقیر بھی تھی، سب کچھ تو تھا اس کے پاس۔ لیکن اس نے اپنے آپ کو جب پہچان لیا تو ساری دنیا کو چھوڑ دیا، ساری دنیا کو چھوڑ کر کے حسین کے پاس آیا۔ اور جب حسین کے پاس آیا تو حسین نے جھکتے ہوئے حر کو اپنے سینے سے لگا کر کے یہ کہا، حر تیری ماں نے کتنا اچھا تیرا نام رکھا ہے، تو اس دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے، تو اس دنیا میں بھی باکمال ہے، آخرت میں بھی باکمال ہے۔ اور یہ حر کا کمال تھا کہ جس نے حسین کی معرفت حاصل کرنے کے بعد اپنے آپ کو حسین کے قدموں میں اس طرح سے پہنچا دیا کہ شہادت کے اس درجے کے اوپر فائز ہوا حر کہ جب حسین کو آواز دی ہے تو حسین تیزی کے ساتھ حر کے پاس پہنچے ہیں۔ اکھڑتی ہوئی سانسوں میں امام حسین علیہ السلام نے حر سے یہ کہا ہے کہ حر تو میرا مہمان بن کے آیا تھا، ہم تیری کوئی ضیافت نہیں کر پا رہے ہیں اور نہیں کر پائے، لیکن تو جا رہا ہے، ہم تجھے ایک تحفہ دینا چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد حسین نے اپنی جیب سے اپنی ماں کے ہاتھوں کا بنا ہوا رومال نکالا اور حر کی زخمی پیشانی کے اوپر باندھ کر کے یہ کہا، حر یہ تحفہ میری جانب سے لے کر کے جانا، تاکہ تو اگر بارگاہ رسالت میں جائے تو سرخرو ہو کر کے جائے۔ یعنی حر کے سر کے اوپر امام حسین علیہ السلام نے انسانیت کی کرامت کا تاج باندھا تھا۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کس منزل کے اوپر ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا
أي منقلب ينقلبون.